انسانی دانت بڑے بڑے ربڑی داڑے ہیں تو جی 10 ہیں 10. یہ کموں کے اس میں فلیش لگا ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ یس سر ججری آ رہی ہے جو ڈینٹسٹ کے پاس ہوتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لیکن جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے. بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. شکر اللہ تعالیٰ کا. میں جی آپ کو ہر چیز سنوا دیتا ہوں جنہوں نے بھیجا جن کا یہ گھر ہے. سنیے گا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اچھا یہ جو ہے نا الکرم کے پاس جو اکثر اپارٹمنٹ ہے نا اس کے ہم بھی بلاک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, الکرم لال فیض میں کراچی میں ہمارے. ہاں الکرم بڑا مشہور علاقہ ہے. آپ کے 10 نمبر میں جی جی. اور ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ 10 سال ہو گئے. بیسکلی میں نہیں رہتی, میری تو ابھی بیٹی ہوئی ہے 1 مہینے کی ہے. یہ میری سسٹر کا گھر ہے, وہ یہاں پہ رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, 10 سال سے وہ یہاں رہ رہی ہیں. صحیح. اب یہ ہوا کہ میرے بھائی نوابشاہ سے آئے ہوئے تھے, تو جو ہے ہمارے گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے. جو میرے بہنوئی ہیں وہ سب گھر چلے گئے, تو میرے بھائی آ گئے تھے رکنے کے لیے یہاں پہ. تو آج صبح میں انہوں نے جو ہے وہ واش روم گئے وہ, اور پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا, انہوں نے جو ہے نا وہ جو فلش کرنے کا ہوتا ہے اس کا ڈھکن اوپن کیا انہوں نے. اب بھی ڈر گئے ایک دم سے ڈھکن اوپن کرنے کے بعد کہ یہ کیا چیز ہے اس کے اندر پڑی ہوئی. تو پھر انہوں نے مجھے بلایا, کیونکہ میری سسٹر بینک میں جاب کرتی ہے تو وہ تھی نہیں, میں گئی ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ راقیہ یہ دیکھو یہ کیا ہے. پھر میں جب قریب سے دیکھا تو یہ دانت تھے, انسانی دانت تھے اس کے اندر نا. تو ہم نے کاؤنٹ بھی کیے تو وہ 10 دانت تھے. 10 لگ دانت رہا تھا کہ جیسے کسی نے پلاس سے کھینچ کے نکالے گئے ہوں, کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانت الگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. نو کے ساتھ یہ مطلب جڑ کے ساتھ باہر نہیں آتے, اور ایک آدھوں کو سمجھ میں چلے پھر غلط فہمی میں کسی نے ڈال دیا ہوگا. اب اس طرح سے اتنے سارے ایک ساتھ دانت مجھے سمجھ میں نہیں آئے. اور پھر ہے یہ کہ ہم جو یہاں پہ رہتے ہیں, تو جیسے مجھے آج یہاں پہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ فیل ہوتا رہتا ہے کہ کبھی یہاں سے ہے کوئی آ رہا ہے, یہاں سے کوئی گزر رہا ہے ہمارے پاس سے. رات میں ایسا لگتا ہے جیسے بیڈ ہل رہا ہے یا چپائی ہل رہی ہے. تو بہت زیادہ. اب میری جو 1 مہینے کی 1.5 مہینے کی بچی ہے وہ خود ہی دیواروں کی طرف یا کمرے کی طرف دیکھ کے نا ہنس رہی ہوتی ہے. مطلب اتنا سا بچہ اس طرح سے مطلب رسپانس نہیں کرتا جس طرح سے وہ رسپانس کر رہی ہوتی ہے. تو مجھے اس چیز سے بھی بہت خوف آتا ہے, میری بہن کو بھی خوف آتا ہے اس چیز سے نا. تو پھر یہ ہے کہ مجھے ہی نہیں میری بہن کو بھی محسوس ہوتا ہے, اور جتنے لوگ اس گھر میں آ گئے, جیسے ہمارے رشتے دار یا میرے بھائی, جتنے بھی لوگ آئے یہاں پہ, سب کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے نا. تو بس یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آج یہ اتنی زیادہ اسٹرینج چیز ہوئی ہے کہ میں بہت زیادہ گھبرا گئی ہوں اس چیز سے نا. ابھی میرے بھائی بھی گئے ہوئے, میری بہن تو ہے نہیں, ابھی وہ بینک سے آئی نہیں ہے. تو میں اتنی زیادہ پریشان ہوں اکیلے. اب آج کے دن تو گزر نہیں رہا میرا بیٹھے تھے یہاں پہ دیکھنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, اس کو کیا کہیں گے, ہم نے غلطی تو نہیں کر لی اس کو کھول کے. نہیں یہ تو نیکی کا کام ہو گیا کہ یہ سب چیز سامنے آ گئی ہے. پتہ نہیں کس عرصے سے پڑی ہوئی یہاں پہ. 10 سال سے یہ رہ رہے ہیں. ہاں ان کے بھائی آتے ہیں دوسرے شہر سے, شاید پانی نہیں آ رہا ہو, شاید چیک کرنے کے لیے کہ کیا یار اکثر ہو جاتا ہے نا, وہ لوز ہو جاتا ہے. یوز میں تو نہیں لگ رہا کیونکہ پانی ہوتا تو گیلی ہوتی جگہ. ایک ہوتا ہے کہ شاید کچھ اتنا چل جائے یہ. اب جب انہوں نے اس کو کھولا ہے دیکھا ہے تو جی 10 انسانی دانت جن کو باقاعدہ نکالا گیا ہو وہ یہاں ملے نا. پھر جو ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں گھر میں, شاید ہی کوئی بندہ ہو جس کو کچھ محسوس نہ ہوتا ہو, مہمانوں کو, رشتہ داروں کو, چھوٹی بچی کو, نومولود بچی کو, سب کو. اب میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے کون رہتا تھا یہاں پر. اچھا سوال ہے جی. تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو 10 سال سے رہتے ہیں, اس سے پہلے جو لوگ رہتے ہوں. لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے نا, میں نے یہ سنا تھا کیونکہ خفیہ آپریشن بھی کیا ہے, تو شراز بھائی ان ایریاز میں نا باقاعدہ کچھ ٹارچر سیلز تھے. جیسے ہمارے لیاری میں تھے, ہم نے منیر میں قبرستان کے ساتھ اسکول کو شوٹ کیا تھا, وہ بھی کبھی ٹارچر سیل تھا. اسی طرح محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کیا پتہ اس فلیٹ کو کبھی ٹارچر سیل کے طور پہ استعمال کیا گیا. ٹارچر سیل جی اللہ معاف کرے, نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے آپ, جہاں انسانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, خاص کر
جو سمجھتے سیاسی تنظیمی پارٹیز جو ہوتی ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس جگہ پر بہت زیادہ گناہ ہونے ہوں یا جس جگہ پر بہت زیادہ ظلم زیادتی ہوئی ہونا, وہاں آپ جائیں گے نا آپ کی طبیعت بھاری ہونا شروع ہو جائے. قدرتی بات, آپ کے کندھے, آپ کے ذہن دماغ آپ کے بھاری ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کی طبیعت بے چین ہوگی, نیگیٹو انرجیز ہے نا. اور اسی طرح ماشاءاللہ مساجد میں, مزار شریف میں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھیں گے نا, آپ کی طبیعت میں خوشی ہوگی, بہتری آئے گی, اچھا محسوس کریں گے آپ. اکثر لوگ گھر دیکھنے جاتے ہیں نا کرائے پہ لینے کے لیے بھی, تو اپنے بڑے بوڑھوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. وہ بڑے بوڑھے جا کے بس وہ ایک بات ہی کہتے ہیں کہ جی اگر تو اچھا نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے, رونق نہیں ہے. گھٹن, وہ گھٹن کیا ہے, مطلب ہوا نہیں آ رہی, پنکھا نہیں ہے, اے سی نہیں ہے, گھٹن کیا ہے؟ وہ گھٹن یہی ہے کہ یار اس جگہ پہ ایسے اعمال کیے گئے ہیں جو جس کی اثرات جو ہے نا ان کو محسوس ہو جاتے ہیں. جیسے ایک جگہ پر بہت زیادہ چلا کشی, جادو, عملیات کیے جائیں نا, آپ وہاں جائیں گے نا, آپ پر بھی اس کے اثر ہوں گے. اب ماشاءاللہ یہ بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے, ڈیسنٹ سیدھی ساری فیملی ہے, آپ کو ایڈریس بتایا, نام بتایا, سب بتایا. اب مجھ سے ہی پوچھ رہی ہے کہ کیا ہے نا, کیا کہیں گے اس کو. پھر چلے ٹارچر سیل تھا, ٹارچر سیل کے طور پر استعمال کیا گیا, تو ان دانتوں کو اس کے اندر کیوں ڈالا ہے پتہ نہیں ہے. یہ تو مجھے میں نے آپ سے سب سے پہلے دیکھتے کہ یہ دانت ڈینٹسٹ کے پاس ہوتے ہیں, وہ داڑھی نکلواتے ہیں, وہ رکھ لیتے ہیں. سر یہ دانت فلش بھی ہو سکتے تھے, ایک بات ہے, اس کو اس میں کیوں رکھا گیا ہے پتہ نہیں, یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن دانت کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے, کیونکہ دماغ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ پوری نا, جو جڑیں ہوتی ہیں, لیکن سمجھ سے باہر ہے. فرسٹ ٹائم ایسا کیس آیا ہے, پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فلش کیا کہیں گے اس کو یار, فلش کرنے کی کہانی ہے, اسٹوریج ٹینکی کہہ رہے ہیں آپ, چھوٹی ٹینکی ہوتی ہے. اس کے اندر یار کوئی 10 انسانی دانتوں کو کیوں رکھے گا؟ ایک انسان کی جسم میں 10 داڑیں ہوتی ہیں نہیں نا؟ نہیں, یہ بھی سوال ہے. ایک کی بھی نہیں ہے, ایک انسان کی بھی نہیں ہے, یہ بھی تو ہے, اللہ معاف کرے. بہرحال اگر تو یہ ٹارچر سیل تھا تو یہاں پر جی بڑا ظلم ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر تو یہ کوئی عمل ہے, کسی نے کوئی جادو کرنے کی کوشش کی ہے, کیا ہے کسی نے کچھ, تو جو جیسا کرتا ہے نا وہ ویسا بھرتا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ بات, یہ الگ ہی اللہ پاک کی ایک قانون ہے. سائیں بات ہے نظام تکوینی, صحیح, مشیت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جو دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو پلٹ کر آتا ضرور, جیسی کرنی ویسی بننی. تو میں اس کو نا ایز ٹارچر سیل لے رہا ہوں فی الحال, صحیح, کہ یہاں پر ظلم زیادتی بہت ہوئی ہے. تو جنہوں نے ہمیں یہ بھیجا ہے نا, میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس بات کا کیا کروں ان کو. تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم جاتے ہیں نا کبھی سب مل کے سارے بھائی, تو ہم اگر کرائے پہ کوئی مکان لیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے کچھ لیتے ہیں نا, تو شراز بھائی نا میں نے دیکھا کہ اس کو نا پورا پاک کروایا انہوں نے. ایک صفائی ہوتی ہے, ایک پاک کرنا, صفائی کا جھاڑو مار دیا, کپڑے سے ڈسٹنگ کر دی, وہ صفائی ہے. 2 سے 3 بار آپ نے دھویا ہے اس کو سرف صابن سے, بالکل تسلی سے. پھر آپ نے وہاں خوشبو کی ہے, پھر آپ نے کوئی اللہ پاک کا کلام پڑھا جس کو ہم قرآن خوانی کہتے ہیں, جس کو ہم نیاز کہتے ہیں, کوئی ایسی تلاوت کہتے ہیں, اذان دینا کہتے ہیں. تو میرا تو یہ مشورہ ہے آپ کو, یقیناً آپ نے بیچ میں کیے ہوں گے, بلاب شریف بھی کیا ہوگا, قرآن خوانی بھی کی ہوگی, لیکن اب اگر یہ چیز سامنے آ گئی ہے نا, تو آپ پہلے تو اس کو پاک صاف کریں, صرف واش روم کو نہیں, پورے گھر کو. صحیح, اگر تو آپ نے رہنا ہے آپ, ٹھیک, پاک صاف کریں, صاف صفائی کریں, ستھرائی کریں, ہو سکے تو حزم توفیق جتنے گھر والے ہی مل کے ایک قرآن خوانی کہہ لیں, ایک تلاوت کہہ لیں, رب کو یاد کرنا کہہ لیں, دعا کرنا کہہ لیں, یہ آپ کر لیں میرے خیال سے, اگر تو یہ ٹارچر ہے. دوسرا, خدا نہ خواستہ اگر تو یہ کوئی عمل ہے تو کسی سے بھی مشورہ کر کے نا, قریب میں جس پر آپ کا دل مطمئن ہو, چاہے امام صاحب ہی کیوں نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی ان دانتوں کا ہم کیا کریں. صحیح, جیسے ہمارے دانت بچوں کے گرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں, ہم تو اس کو روئی میں ڈال کے نا ٹینکی کے اوپر ڈال دیتے نا. بچپن سے دیکھا, میرے بھی ساتھ یہی ہوا تھا, جب میرے دانت گرے تھے امی نے کہا تھا اس کو نا اوپر ڈال دو نا, اور آ جاتے ہیں, یا کوئی طریقہ ہے. دودھ کے دانت ہوتے ہیں, دودھ کے دانت, پکے دانت نہیں یہ تو پکے بڑے ہو, جس دانت کی جس عمر لگ گئی 50-60 سال کے بندوں کے دانت ہیں. تو ان سے مشورہ کر کے نا کہ اس کو کہاں بہانا ہے, دفنانا ہے, پھینکنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ آپ کر لیں.
لیکن بہت دکھ ہوا، دونوں معاملوں میں بہت دکھ ہوا۔ اگر تو یہ ظلم زیادتی ہے تب تو یار اس تکلیف کا یاد ہے، ہماری داڑھ ہل جائے اگر، کیسا درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، کیسی نسیں جڑی ہوئی ہیں یار، درد ہوتا ہے کوئی، اور اللہ معاف کرے اور اس کو کوئی کھینچے ایسے، توبہ توبہ۔ دوسرا عمل میں کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ دانتوں کی، انسانی دانتوں کو پھینکا جائے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں ایسا۔ ابھی تک تو میرے علم میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی کتاب علم میں دانت ہڈی استعمال ہوتی ہے، لیکن دانت بھی سخت ہڈی ہے، مطلب اس کی بھی ایک لائف ہے، مطلب اس غلطی سڑتی نہیں ہے، نیچے کے اندر جسم میں ہوتی ہے نا۔ یہ تو بات یہ کہ آپ کیا گھر لیتے ہوئے یہ چیزیں بھی چیک کریں گے یار؟ یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے، دیکھنا چاہیے۔ میں جب گھر جاتا ہوں نا تو میں سب سے پہلے پورا گھر کھول دیتا ہوں اور صرف یہ دیکھتا ہوں کہ سورج کی روشنی گھر میں کہاں تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ یہ جو مخلوقات ہیں اندھیرے کی ہیں، آپ کے گھر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سورج سے روشن ہو رہی ہے تو اس پہ رونق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گی۔ ایک تو ایسی جگہوں پہ چیزیں کیونکہ روشنی جلا دیتی ہیں تو نور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ بات یہ وٹامن ڈی کہتے ہیں نا، سورج سے جو ملتا ہے، انگریز لوگ کیسے لے رہے ہوتے ہیں اس کو، تو اللہ پاک کی قدرت کی شان ہے یہ کہ روشنی ہے، پازیٹیوٹی ہے اس میں راحت ہے، اس میں صحت ہے، اس اور ان چیزوں میں علاج ہے یار۔ دیکھ لیں آپ سن لائٹس، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی۔ دکھ ہوا، حیران ہوئے، تکلیف بھی ہوئی، اور یہ تو ہم دیکھ کے ہمارا یہ حالت سوچیں جن پر گزر رہی ہے، جو رہ رہے ہیں بیچارے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ محسوس کرتا ہے، مطلب ہر بندہ اتنا سینسیٹیو بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں جو یہ محسوس کر رہے ہیں، یہ ایسی چیزیں میں نے ایک دو گھر میں سنی تھی جہاں آم کی اور یہ رات کی رانی کی کیاریاں تھیں نا، وہاں میں نے سنی تھی کہ وہاں زیادہ تر لوگ محسوس کر لیا کرتے تھے اتنی کہ ہر بچہ بھی محسوس کرے۔ اب یہ اس گھر میں سے کیا کہانی ہے، میں نے آپ کو عرض کی نا، یقیناً آپ گھٹن سی محسوس ہوتی ہوگی، حالانکہ انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کر کے میں بتا رہا ہوں کہ ایک طبیعت میں بھاری پن ہوتا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے، ہم بھی ایسی جگہوں پہ جب جاتے ہیں نا، آپ کے سامنے ہم شام کو بولتے نہیں آپ سے کہ ہمارے سر بھاری ہو رہے ہیں، کندھے بھاری ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے یار، اس جگہ بڑا ظلم زیادتی گناہ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ نہیں دیکھتے جب میں شوٹ سے واپس آتا ہوں نا گھر تک میں بات نہیں کر پاتا، آپ کہتے کیا ہوا کیا ہوا، میں کیا چپ لگ گئی، اثر رہتا ہے، بات ہی نہیں ہوتی۔ تو جی انہوں نے کچھ سمجھ کے بھیجا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو تجربہ رہا، جو چیزیں رہی، میں نے آپ سے بتایا۔ لیکن بڑی تعلیم مل گئی اس سے لوگوں کو، ہمیں میرے بھی دماغ میں روشن ہو گیا کہ یہ بھی چیز دیکھی جائے بھائی، یہ بھی چیز علم میں لائی جائے کہ اس طرح سے بھی جھانک کے دیکھا جائے کہ اس میں کوئی تعویذ وغیرہ رکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتا کہ پنکھے کے اوپر سے تعویذ نکلا تھا جب پنکھا اتارا تھا، اللہ بچائے، آپ بچ نہیں سکتے یار، ویسے کہاں آپ احتیاط کریں گے، کس سے کہیں گے نہ آئے گھر ہمارے، یا کیسے بچیں گے؟ بس یہ تو اللہ پاک ہی بچا کے رکھیں، محفوظ رکھیں یار ان تمام آفات بلیات سے۔ اور دیکھ لیں جی کب کیا ہوا ایک کام سالوں پہلے کب سامنے آ رہا ہے، اور آج بھی لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں، تو سوچیں کس قدر بھگت رہے ہوں گے وہ لوگ جو اس کا ذریعہ بنے ہوں گے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں آپ ایسا کام نہ کریں یار جس سے اس کو تکلیف پہنچے نا۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے جی۔ فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ السلام وعلیکم السلام۔